مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مشن نور کو اس وقت 15 کروڑ سے زائد لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی تعاون بن رہا ہے. ناظرین، مشن نور سوشل میڈیا پر ہر طرف ایک ہی آواز، مشن نور کامیاب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشن نور میں پورے پاکستان کو اما ریحانہ کا پیغام ہے. 20 ستمبر بروز ہفتہ 9 بجے بوڑھے جوان بچے سب چھتوں کے اوپر چڑھ کر اللہ اکبر کی اتنی گونجو کہ میرے اللہ کے گھر تک آواز پہنچے اور پاکستان میں سکون ہو اور ایسے حکمرانوں سے ہماری جان کا چھٹکارا ہو. آمین. سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، آپ نے ابھی مشن نور کے حوالے سے سرکاری مسلمانوں کے ویڈیو کلپ دیکھے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. مشن نور اور اصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احمدیوں پر الزام یا مولویوں کا فریب. پاکستانی معاشرے میں ایک عرصے سے مذہب کو سیاست کا ایندھن بنایا جا رہا ہے. کبھی ختم نبوت کارڈ، کبھی قادیانی کارڈ، اور اب مشن نور کو بھی جماعت احمدیہ سے جوڑنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ شور و غوغا اسلام کے دفاع کے لیے ہے یا پھر اپنی سیاست اور کرسی بچانے کا حربہ؟ مشن نور کو احمدیوں کے ساتھ جوڑنے والے قادیانی کارڈ کھیلنے والوں کو بتا دوں کہ احمدی تو قرآن کے احکامات اور اسلامی تعلیمات پر بھی بدل و جان عمل کرتے ہیں. تو پھر قرآن اور اسلام سے لاتعلقی کا اعلان کب کرنے جا رہے ہو؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. ویسے تم کیا جانو نور کیا ہے اور نور کس کو دیا گیا ہے؟ امام اخر الزماں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا. غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہے. ہمارے سید و مولا، سید الانبیاء، سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں. اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی صادق مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. قرآن کریم کا تصور نور. قرآن کریم کا تصور نور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، النور 36، یعنی اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اسی نور کے جلوے کا کامل اور اکمل مظہر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مزید اعلان کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، المائدہ 16، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی ہے. یہ نور وہی تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو ملا اور پھر ان کے سچے غلاموں اور خلفاء کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا تھا. امام آخر الزماں کی وضاحت. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا صرف انسان کامل میں تھا، اور اس کا اکمل فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سو وہ نور حسب مراتب ان لوگوں کو بھی دیا گیا جو اسی رنگ میں رنگین ہے، یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل سرچشمہ ہے، اور جو بھی حقیقی رنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے حصہ پاتا ہے وہ اسی نور کا پرتو ہوتا ہے. جماعت احمدیہ اور نور قرآن پر عمل. احمدی مسلمان قرآن کے احکامات اور اسلامی تعلیمات پر بدل و جان عمل کرتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے لے کر جہاد اکبر یعنی نفس کی اصلاح تک جماعت احمدیہ ہی ہے جو دنیا کو قرآن کا پیغام پہنچا رہی ہے. آج دنیا کی 200 سے زائد زبانوں میں قرآن کا ترجمہ اور پیغام جماعت احمدیہ نے پہنچایا ہے. یہ کون سا نور ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ مولویوں اور سیاستدانوں کا چہرہ.
یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ مولوی حضرات نے دین کو کاروبار بنا لیا، کبھی چندے کے نام پر، کبھی تحفظ ختم نبوت کے نام پر سادہ عوام کو لوٹا۔ سیاستدانوں نے ہمیشہ مذہبی نعروں کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا، کبھی اسلام خطرے میں ہے، کبھی ناموس رسالت کے تحفظ کے نام پر کرسی بچائی، لیکن ان سب شوروں میں نہ قرآن کی تعلیم باقی رہی، نہ اسلام کی اصل روح۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اپنے اپنے مسلک کے نام پر کلمے ایجاد کیے اور فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی۔ اصل سوال، جب احمدی قرآن اور اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ان پر مشن نور یا قادیانی کارڈ کھیلنے والے آخر کس نور سے لاتعلقی کا اعلان کرنے والے ہیں؟ کیا وہ قرآن سے کٹ چکے ہیں؟ کیا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت احمدیہ نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اسلام کی تبلیغ کا اصل کام آج جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں ہے، جبکہ مولوی اور سیاستدان محض اسلام کے نام پر دنیاوی مفادات کے لیے کھیل کھیل رہے ہیں۔ مشن نور کے پروپیگنڈے بازوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نور کسی سیاست کا محتاج نہیں، یہ نور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جسے بھی فیض ملے گا اسی فیض کے ذریعے ملے گا۔ جماعت احمدیہ اسی نور کو دنیا میں پھیلانے والی جماعت ہے۔ اگر اسلام اور قرآن سے محبت ہے تو احمدیوں کو الزام دینے کے بجائے اپنی زندگیاں سنوارے، ورنہ یاد رکھے نور بجھانے والوں کو اندھیرا ہی ملے گا۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، مگر یہاں پہ آپ سب کو ایک اور بات بتاتے چلے کہ ربوہ ضلع جھنگ پنجاب کی بنیاد 20 ستمبر 1948 کو رکھی گئی تھی۔ یہ جگہ جماعت احمدیہ کو حکومت پاکستان نے دی تھی تاکہ وہ اپنی مرکزی سکیم اور دفاتر قادیان بھارت سے ہجرت کے بعد یہاں قائم کر سکیں۔ اس دن حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں سنگ بنیاد رکھا گیا۔ شہر کے چاروں کونوں پر قربانی کے بکرے ذبح کیے گئے تاکہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کے سائے میں آ جائے۔ اس موقع پر باقاعدہ دعائیں کی گئیں اور شہر کی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا۔ یہی ربوہ بعد میں جماعت احمدیہ کا عالمی مرکز بنا اور آج تک جماعت کی مرکزی سرگرمیاں وہیں سے چلتی ہیں۔ پاکستان میں پابندیوں کے باوجود دفاتر وغیرہ کا کچھ حصہ اب لندن منتقل ہو چکا ہے۔ حال ہی میں تحریک انصاف کے بعض حلقے مشن نور کے نام سے ایک مہم چلا رہے ہیں، جس کے تحت کل 20 تاریخ کو پورے پاکستان میں اذانیں دی گئی۔ بظاہر یہ ایک مذہبی جذبے سے سرشار اقدام ہے، مگر افسوس اس کے پیچھے بھی احمدیوں پر سازش کا الزام لگا دیا گیا۔ الزام لگانے والوں میں ایک خاتون سعدیہ خالد شامل ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مشن نور کا نام دراصل احمدیوں سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پہلے خلیفہ کا نام نور الدین تھا، ان کی پہلی مسجد کا نام بھی نور تھا، ان کی فاؤنڈیشنز میں بھی لفظ نور آتا ہے، لہٰذا یہ سب ایک احمدی سازش ہے۔ یہ سوچ دراصل اسی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہے جو ہر اچھے کام کے پیچھے بھی ایک منفی پہلو تلاش کرتی ہے۔ کیا اذان دینا یا نماز پڑھنا احمدیوں کے ساتھ جوڑ کر برا بنا دیا جائے گا؟ کیا اللہ کو پکارنے کا حق کسی ایک فرقے تک محدود ہے؟ لہٰذا پاکستان کی تقدیر نہ مشن نور سے جڑی ہے، نہ کسی سیاسی نعرے سے، بلکہ یہ دعا، تقوی اور عمل صالح سے جڑی ہے۔ میرا نام اسامہ ہے اور میرا سوال ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک میں بہتری آئے گی کہ نہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ بہتری آ جائے، اگر تو یہی حالات رہتے ہیں قائم اور اسی طرح مولویوں کے ہاتھ میں رہتا ہے سب کچھ، تو تم بھول جاؤ اس بات کو کہ عمران خان یا طاہر القادری کو انقلاب لے آئیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ بڑے لوگ خط دیتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ بس وہ آسمانوں پر اڑ رہا ہے، وہ بھی کوئی نہیں اڑ رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بہتری لانی ہوگی تو احمدیوں کی دعاؤں سے آئیں گی، اور احمدی کس حد تک دعائیں کرتے ہیں یہ تم لوگوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک، اور وہ اچانک آئے گی بہتری، آثار اچانک شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کوئی تمہیں پہلے نظر آتا اور تمہیں اس کے اوپر نظر ہو جائے کہ یہ فلاں شخص بہتری لے آئے گا، کوئی نہیں، کوئی فلاں شخص بہتری لائے گا جس کا تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ بہتری لانے والا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے لانی ہے بہتری، کس طرح لانی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اسی طرح ملک ختم ہو رہا ہے، ختم ہو جائے گا۔ مولویوں کے ہاتھوں سے نکلے گا تو بہتری آئے گی۔ اگر مولوی سے ڈرتے رہے لوگ
تو کبھی نہیں آئے گی. ہمارے اتنے مقدمے ہوتے ہیں جب بھی ہم انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں یا افسروں کو کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر مولوی قابض ہو گئے ہیں. اگر مولوی حکومت کر رہے ہیں تو پھر کبھی بہتری نہیں آ سکتی، پھر تباہی آ سکتی ہے. تباہی کس طرح آئے گی؟ تباہی تو آ رہی ہے، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو مار دھاڑ کر رہے ہیں. سمجھتے نہیں نا، پھر بھی ہر ایک یہی کہتا ہے کہ اب اس کے باوجود کہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کر رہے ہیں. جلسہ ہوتا ہے ختم نبوت کا، تو وہاں ایک مولانا منظور چنوٹی کا ایک کال تھا، اس کو بڑا بینر بنا کے نا، ہم تو لگاتے ہیں نا بینر لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا، تو اس نے بڑا بینر بنا کے لگایا ہوا ہے کہ اگر سمندر میں دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں نا تو سمجھ لو کہ یہ قادیانیوں کی سازش ہے. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین.